اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کسبانہ ہے ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد اباب ذکر جیسا کہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ پچھلے جو 2 جمعۃ المبارک تھے وہ شان صحابہ کرام کے حوالے سے، عظمت صحابہ کرام کے حوالے سے، تعظیم اور اکرام صحابہ کرام کے حوالے سے میں نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور آج کی اس نشست کے اندر جو خلفائے راشدین ہیں ان کے جو فضائل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک اقوال کے اندر، اپنے مبارک جو ہے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں۔ اور یہ ساری گفتگو کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ ہم جب قیامت والے دن اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں تو ہمارے دامن خالی نہ ہوں، ہم سے کوئی ایسی کوتاہی یا کوئی ایسی لغزش نہ ہو گئی ہو جس نے ہمارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا ہو۔ میں نے یہ رات کو سرگڈن ایک پروگرام تھا تو میں وہاں بھی حاضر تھا رات کو، تو میں نے وہاں بھی یہ بات عرض کی کہ سب سے پہلے عقیدہ ہے، عقیدت اس کے بعد ہے۔ تو وہ ہستیاں جن کے فضائل اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، جن کے فضائل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مطہر سے بیان فرمائے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی فضیلتیں ہی بیان کریں، ان کی عظمتیں ہی بیان کریں، ان کی شانیں ہی بیان کریں۔ اور ویسے بھی یہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں، ان کو اس دور کے لیے میرے رب نے منتخب فرمایا نا۔ یہ دیکھیں، ہر بندے کی خواہش ہے، ہر بندے کی یہ تمنا ہے کہ کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، یہ ہر بندے کی خواہش ہے، لیکن یہ فیصلہ اس رب کا ہے نا کہ اس رب نے کس کو کیا توفیق عطا فرمانی ہے۔ تو یہ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ پھر خالی وہ دور ہی نہیں عطا فرمایا، اس دور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی توفیق بھی عطا فرمائی، ورنہ ابو جہل بھی اسی دور کے اندر تھا اور لوگ بھی اسی دور کے اندر تھے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ دور بھی ملا اور حضور کے صدقے اللہ نے ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی۔ اور جب ہم خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں، بالخصوص سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، تو ان کی کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو باقیوں سے الگ کر کے حضور نے ارشاد فرمائی۔ اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہم صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہیں تو ہم ان کا آپس میں کوئی مقابلہ کروا رہے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کو آگے پیچھے کرنے کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کسی اور کی نیت یا ارادے کا ہمیں نہیں پتا، لیکن سنی جب بھی کسی کی عظمت کا اظہار کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کسی دوسرے کا نقص یا کمی، اور یہ بات یاد رکھ لیں، اگر کسی کی فضیلت اس لیے آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کسی کی فضیلت یا عزت کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ والا معاملہ ختم ہے، اس لیے کہ جن کی سند اللہ نے قرآن میں اتار دی، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، بولیں اللہ ان سے راضی ہو۔ اچھا، جن سے اللہ راضی ہے آپ ناراض بھی ہو جائیں تو کیا ہو جی؟ اور بھائی جن سے اللہ راضی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں راضی ہوں، اور ہم ضمیر آئی ہے، علماء جانتے ہیں سب سے راضی ہوں، تو جب اللہ کہہ رہے میں سب سے راضی ہوں تو مولوی صاحب اگر نہیں میں فلانے بندے کی نہ مننا، نہیں انہاں کی اس لسٹ وچوں کٹ چھڑو، تو انہاں تو اس لسٹ وچوں نکلنا کوئی نہیں، تو تم ایمان والی لسٹ وچوں ضرور خارج ہو اس واسطے کہ انہاں نے عظمت فضیلت نہ اظہار اور سند اللہ کریم قرآن وچ اتاری۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء کی پہلی حدیث مبارکہ یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین۔ اچھا، یہاں پہ اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ واضح ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کریم نے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا نبیوں اور رسولوں کے علاوہ، کیا
ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور کا کوئی صحابی نبی بولے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کچھ صحابہ کو انبیاء سے بھی افضل جو ہے نا وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا شمار کرتے ہیں، یا ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ یہ جو صحابی ہیں یہ نبیوں سے بھی افضل ہے۔ اہل سنت و جماعت کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں۔ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ اللہ کریم کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرمایا وَاخْتَارَ لِي مِنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَةً، پھر حضور نے فرمایا ان صحابہ میں سے اللہ نے میرے لیے 4 کو سلیکٹ کیا۔ کتنے کو سلیکٹ کیا؟ سارے بولے کتنے کو سلیکٹ کیا؟ 4 کو سلیکٹ کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 4 کون ہیں؟ حضور نے فرمایا ابا بکر و عمر و عثمان و علی۔ وہ 4 کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر حضور نے فرمایا فجعلہم خیر اصحابی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں اللہ نے ان سب کو بہترین بنایا۔ سارے ہی بہترین ہیں، کیا؟ سارے ہی بہترین ہیں، لیکن ان بہترین کے اندر یہ جو چنیدہ ہے وہ 4 شخصیات ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا وفی اصحابی کلہم خیر۔ پتہ نہیں یار لوگوں نے حدیثیں پڑھی نہیں ہے یا اندر کوئی مسئلہ ہے، پتہ نہیں حضور کے فرامین تک رسائی نہیں ہے یا اندر کوئی ایسی جنگ چل رہی ہے تو یہ تفضیلیت والی یا رافضیت والی یا خارجیت والی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں وفی اصحابی کلہم خیر، میرے صحابہ سارے ہی سراپا خیر ہیں، سارے ہی کیا ہیں؟ سراپا خیر ہے۔ پھر حضور نے فاختار امتی علی الامم، حضور نے فرمایا میری امت کو اللہ نے تمام امتوں کے اوپر بھی فضیلت عطا فرمائی۔ سارے نبیوں کی امتیں اپنی جگہ، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبیوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی اور میری امت کو تمام نبیوں کی امتوں کے اوپر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اچھا پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَاخْتَارَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعَةَ قُرُونٍ، پھر اللہ نے میری امت کے ان پہلے 4 ادوار کو، پہلی 4 صدیوں کو، الاول والثانی والثالث والرابع، اس لیے حضور نے فرمایا نا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حضور نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے بعد والوں کا، اس کے بعد ان کے بعد والوں کا، اور اس کے بعد میں نے پچھلے جمعہ المبارک کو آپ کی خدمت میں حدیث مبارک عرض کی تھی کہ حضور نے فرمایا تھا پھر جھوٹ عام ہو جائے گا، پھر لوگ ایسے ہی قسمیں اٹھائیں گے، ایسے ہی گواہیاں دینی شروع کر دیں گے، اور وہ حالات واقعات سارے آپ کے سامنے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ، ہم کیوں محبت کرتے ہیں صحابہ کرام سے، ہم کیوں عشق کرتے ہیں خلفائے راشدین سے، ہمارے دلوں میں سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت کیوں ہے، ہمارے دلوں میں سیدنا فاروق اعظم کی محبت کیوں ہے، ہم سیدنا عثمان غنی اور مولا علی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مومن، حضور نے فرمایا یہ جو 4 ہیں نا ابو بکر عمر عثمان علی، ان سے محبت وہی کرے گا جسے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ کسی مولوی کے فتوے کی لوڑ ہی کوئی، حضور نے فرما دیا ان سے محبت کرے گا ہی وہی جس کے دل میں کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا، اور اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر تیری محبت بھی قابل قبول، اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ سیدنا ابوبکر سے محبت کرے اور سیدنا فاروق اعظم سے محبت نہ کرے، سیدنا فاروق اعظم سے محبت کرے اور سیدنا عثمان غنی سے محبت نہ کرے، سیدنا عثمان غنی سے محبت کرے اور مولا علی سے محبت نہ کرے، مولا علی سے محبت کرے اور پہلے والوں سے محبت کرے۔ وہ سنیو، واحد تمہارا عقیدہ ہے، واحد تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کریم نے جس کو جتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں سنی سب کو سلام پیش کرتا ہے۔ اہل بیت کی بات ہو تب بھی، صحابہ کی بات ہو، نہ ہم اہل بیت کے ذکر میں ڈنڈی مارتے ہیں نہ صحابہ کے ذکر میں ڈنڈی مارتے ہیں، اور ڈنڈی مارے بھی کیوں؟ عزتیں دینے والا میرا رب، شانیں دینے والا میرا رب، مقام دینے والا میرا رب، آل میرے نبی کی، صحابہ میرے نبی کے، اور گھر بھی میرے نبی کا ہے، گھر والے بھی میرے نبی کے ہیں، در والے بھی میرے نبی کے ہیں، تو اس لیے ہم سب کی توقیر کرتے ہیں، سب کی تعظیم کرتے ہیں۔ اچھا اگلی حدیث مبارکہ سنیں، اور
بڑی محبت سے اس کو نا دلوں کے اندر جگہ دینے کی کوشش کیا کریں. یہ مضمون وہ نہیں ہوتا اگر آج 5 سال کے بعد اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اگلے 20 سال گزر جائے تو دوبارہ اس کے اوپر بات نہ ہو. پھر لوگ سوال کرتے ہیں جی وہ ایسے ہوا وہ ویسے ہوا، تو پھر حاضر رہے نا بندہ ذہنی طور پہ باتوں کو دلوں کے اندر بٹھائے تو انشاءاللہ اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے. آقا کریم علیہ السلام نے اپنے رب کی تعریف و توصیف کی اور پھر حضور نے فرمایا مالی اراکم تختلفون فی اصحابی. حضور نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، میرے صحابہ کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے ہو. آپس میں کیا کرتے ہو؟ اختلاف کرتے ہو. اما علمتم ان حبی و حب آل بیتی و حب اصحابی، کیا تمہیں پتا نہیں کہ میری محبت، میری آل کی محبت، میرے اصحاب کی محبت فارادہ اللہ تعالی علی امتی الى یوم القیامہ، یہ 3 محبتیں ایسی ہیں جو اللہ نے میری امت کے اوپر ضروری قرار دے دی ہیں کہ تم نے نبی سے بھی محبت کرنی ہے، اپنے آقا سے، اپنے آقا کے گھر والوں سے بھی محبت کرنی ہے اور اپنے آقا کے صحابہ سے بھی کیا کرنی ہے. اور یہ محبت کوئی ایسی ویسی محبت نہیں، یہ ایسی محبت ہے جو بندے کو نجات عطا فرماتی ہے، جو بندے کو پریشانیوں سے نجات دیتی ہے، جو بندے کی آخرت کے اندر اس کے لیے کامیابی اور کامرانی کی نوید سناتی ہے. اچھا اگلی حدیث مبارکہ سنیں، اور یہ بہت ہی پیاری، ساری حدیث مبارکہ بڑی خوبصورت اس لیے کہ نبی کے فرمان جو ہیں اور اس کو ذرا زیادہ توجہ سے سننے کی ضرورت ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی. حضور نے فرمایا جتنے نبی پہلے گزرے ہیں نا، کیا جتنے نبی پہلے گزرے ہیں ان میں سے ان کی کوئی نہ کوئی مثل یا کوئی نہ کوئی نذیر اللہ نے میری امت کے اندر بھی پیدا فرمائی. مثل ہی ہوتی ہے پوری، بولے نا مثل. یہ میں بات اس لیے سمجھا دوں کہ میں حدیث بیان کر کے چلا جاؤں گا تو آپ کے ذہنوں کے اندر سوال رہ جائے گا. مثلا آپ کہتے ہیں نا زید ان کا لسد ہے، زید شیر کی طرح ہے، زید شیر کی طرح ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زید کا وجود شیر کی طرح ہو گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زید کا منہ شیر کی طرح ہو گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زید کی بھی 4 ٹانگیں آ گئی ہیں، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح زید بہادر ہے، اس کی بہادری بتاتی ہے کہ اس کے اندر دل جو ہے نا وہ اللہ نے شیروں والا رکھا ہے، کوئی ایک نسبت ہوتی ہے نا. تو حضور نے فرمایا جس طرح جتنے بھی پہلے نبی گزرے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی مثال اللہ نے میری امت کے اندر پیدا کی ہے. اور پھر جو آگے حضور نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ ذرا توجہ سے سننے والی ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فابو بکر النذیر و ابراہیم علیہ السلام، یہ جو میرا ابو بکر ہے یہ حضرت ابراہیم کی مثل ہے. آج جن کو ان کے ایمانوں کے اوپر لوگوں کو شک ہے جی، اور جن ہستیوں نے اپنا کل مال اٹھا کے انشاءاللہ اگلا جمعہ ہم شان سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے عرض کریں گے نا، اور جنہوں نے کل مال اٹھایا اور نبی کے قدموں کے اوپر نشاور کر دیا، اگر مولوی صاحب کو ان کے ایمان کے اوپر شک ہے تو اپنی حالت تو دیکھے نا، اس کا اسلام کی بہتری کے اندر، اسلام کی ترویج کے اندر، اسلام کی اشاعت کے اندر، اسلام کی ترقی کے اندر اس کا کردار کیا ہے. اساں اگر مسیتی بھی پچھی ہے چاہے جناب تر ہاتھ 10 باری کم جانا ہوں، پتہ نہیں کوئی 10 نے بدلے 100 والا نوٹ نہ نکل جائے تو نال بندہ دعا بیٹھے ہے تو جی 100 والا پایا تو پھر کرساں کیا ہے تو گل کرنے سے سیدنا ابو بکر صدیق نے کل مال. اچھا کہنا بڑا آسان ہے، کہنا بڑا اے بندے نے کار کھنا نہ ہوا ہے تو اس کی کوئی آنکھیں میں سب کچھ چاہ دے تو بندہ پھر بھی سوچنا ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق کوئی عام ہستی تو نہیں نا. خیر آقا کریم علیہ السلام فرمایا فابو بکر و نذیر و ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابو بکر نذیر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، و عمر و نذیر و موسیٰ علیہ السلام، میرا جو فاروق اعظم ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی نذیر ہے، و عثمان و نذیر و ہارون علیہ السلام، میرا جو عثمان ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نذیر ہے، و علی ابن ابی طالب نذیری، اور مولا علی خود میری محمد مصطفیٰ کی نذیر. مثالیں میرے نبی نے ہم بعد میں آنے والوں کے لیے فرمائی ہے کہ جب میرے صحابہ کی بات آئے تو اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھنا، اپنے یہ جو قلم تم دڑاتے ہو نا صفات اور کرتاس کے اوپر ان کو کنٹرول میں رکھنا.
اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کی شانیں بلند کرو گے اللہ تمہاری بھی شانیں بلند کرے گا، اور اگر ان کی شان کم کرنے کی کوشش کرو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے، لیکن ان کی شان کم۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیں، اور میں یہ حدیث مبارکہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ نا آپ کو صرف حدیث کی روشنی میں پتہ چلے کہ یہ جو چار یار ہیں، کیا یہ جو کسی نے کہا ہے نا جنوں چواں یاراں نال پیار نہیں اودے کلمے دا، بولو بولو جنوں چواں یاراں نال پیار نہیں اودے کلمے دا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، ان کی عظمتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے نبی کہے کہ مجھے ان سے محبت ہے اور انہیں مجھ سے، دیکھیں نا جب یہ وہ غزوہ خیبر ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بندے کا اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا اور ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا بندے سے محبت کرنا اور ہے، تو یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں آقا کریم علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے گئے اور منڈیر کے اوپر جا کے آپ کنویں کی منڈیر کے اوپر حضور تشریف فرما ہو گئے، خادم حاضر ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دروازے پہ دستک ہوئی نا، دروازے پہ کیا ہوئی؟ دستک ہوئی۔ حضور باغ کے اندر ہے اور باغ اس وقت جو ہے نا وہ دیواروں جس طرح چار دیواری ہوتی تھی نا اس کے اندر ہوتے تھے، دستک ہوئی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آنے والا ہے اسے جنت کی بشارت دے دی جائے، جو آنے والا ہے اسے جنت کی، وہ دروازے کے اوپر دستک ہوئی، وہ خادم گیا جا کے پوچھا کون ہے، انہوں نے کہا انا ابو بکر، انہوں نے کہا مبارک ہو حضور نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اچھا سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لے کے آئے، میرے آقا نے اپنی دائیں طرف بٹھایا، گفتگو جاری ہے، اتنی دیر میں پھر دستک ہوئی، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ آنے والے کو اجازت بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی عطا کر دو۔ پھر وہ گیا خادم جا کے پوچھا جی کون ہے، انہوں نے کہا جی میں فاروق اعظم، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا مبارک ہو حضور نے اندر آنے کی اجازت بھی دی ہے اور جنت کی خوشخبری بھی عطا فرمائی ہے۔ اچھا وہ آئے، حضور نے ان کو بائیں طرف بٹھا لیا، اتنی دیر میں پھر دروازے کے اوپر دستک ہوئی، کریم آقا نے فرمایا جو آنے والا ہے اسے اندر آنے کی اجازت بھی دے دو، جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ وہ گیا جا کے پوچھا جی کون ہے، انہوں نے کہا انا عثمان بن عفان، میں عفان کا بیٹا عثمان ہوں۔ انہوں نے کہا مبارک ہو نبی نے اجازت بھی دی ہے اور جنت کی خوشخبری بھی عطا فرمائی ہے۔ اچھا وہ بھی آئے، بٹھا لیا حضور نے، پھر دروازے کے اوپر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون، انہوں نے کہا جی میں علی المرتضیٰ ہوں۔ حضور نے فرمایا اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنتی ہونے کی خوشخبری بھی عطا کرو۔ اور جسے نبی جنتی ہونے کی خوشخبری عطا کرے اسے کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، اسے کسی منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے کسی مولوی کی سند کی لوڑ نہیں، اس لیے کہ ان کی جنتی ہونے کے اوپر مور آمنہ کے لال نے ارشاد فرمائی ہے، اور جہاں مور نبی لگا دیتا ہے وہاں پھر قیامت تک رد و بدل یہ تساں نے کاؤنٹر سین نہیں ڈی سی ادھر اور کر چڑ سی دوئی سین ہے تو اور کرنا نہ، یہ آمنہ کے لال کی مور ہے اور جہاں پہ لگ جاتی ہے نسلیں سوار کے رکھ دیتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے چاروں غلاموں کو جنتی ہونے کی جو ہے نا وہ خوشخبری عطا فرمائی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ، وقت کم ہے حدیثیں بے شمار ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک کر کے یہ ساری آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں اور آپ اپنی اولادوں کو سمجھا کے چلے جائیں۔ تو بھائی اعمال میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اپنی جگہ کوشش کرو ٹھیک ہو جائیں، لیکن خبردار نبی کی بات آ گئی، نبی کی آل کی بات آ گئی، نبی کے صحابہ کی بات آ گئی، نبی کی اولیاء کی بات آ گئی، خبردار کبھی بے ادبوں والی سامنے نہ کھڑے ہونا۔ سچی بات ہے بولے نا، تو سچی بات ہے، کبھی بے ادبوں والی لسٹ میں نہ کھڑے ہونا۔ انشاءاللہ میدان محشر میں جاؤ گے ایمان لے کے جاؤ گے، دنیا سے جاؤ گے ایمان لے کے جاؤ گے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ تو نبی کا بے ادب ہو اور مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرے، تو صحابہ کا بے ادب ہو اور مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرے، تو آل کا منکر ہو اور مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرے، اور تو اللہ کے ولیوں کا منکر ہو اور مومن ہونے کا دعویٰ کرے، یہ ممکن ہے؟
اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی عظمتیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا انبئکم برجال من اہل الجنہ، حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں تمہیں بتاؤں نا کہ جنتی لوگ کون سے ہیں؟ کون جنتی لوگ کون سے ہیں؟ بڑی توجہ سے یہ حدیث مبارکہ سنیے گا، اس حدیث کے اندر ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ رسول نے فرمایا تمہیں بتاؤں نا، خبردار نہ کرو ایسے لوگوں کے بارے میں جو جنتی ہیں۔ اچھا یہ خبردار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر جنتی بندے سے بندہ لڑائی لگائے گا تو کہاں جائے گا؟ بولو نا، ممکن نہیں نا ایک بندہ جناب وہ پی ٹی آئی نہ بھی ہوا ہے تو پیپلز پارٹی نہ بھی ہوا ہے، ایک پارٹی نہیں ہو سی نا، تو یہ گل ہے نا۔ تو جنتی ہونے کہ یہ اس عظمتیں اس لیے بیان کی گئی ہے کہ اگر تو جنتیوں کی سامنے رہنا چاہتا ہے تو پھر جنتیوں والے کام تمہارے ہونے چاہیے۔ اگر تو ابو بکر کے مخالف ہے، عمر کے مخالف ہے، عثمان غنی کے مخالف ہے، مولا علی کے مخالف ہے اور خود اپنے آپ کو جنتی شمار کرتا ہے تو یہ تیری خام خیالی تو ہو سکتی ہے، تو جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں آگاہ نہ کروں ان لوگوں کے بارے میں جو جنتی ہیں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا یا کرم فرمائے، مہربانی کریں اس حوالے سے آگاہ فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا النبی فی الجنہ، نبی سارے جنتی، نبی سارے جنتی، والصدیق فی الجنہ، صدیق سارے جنتی، صدیق یہ الصدیق ہے نا، الصدیق فی الجنہ، صدیق سارے جنتی، والشہید فی الجنہ، شہید نبی سارے، بولو ضروری تو نہیں میں میاں صاحب نہ شیر پڑھتا ہوں پھر تو سبحان اللہ جی، نبی سارے جنتی، صدیق سارے جنتی، شہید سارے جنتی۔ آگے والا جملہ سنیں جو حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم نے فرمایا الذی یزور اخاہ فی اللہ فی الجنہ، میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرتا ہے اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے۔ کس کی رضا کے لیے؟ بولو کس کی رضا کے لیے؟ ہماری طرح نہیں ہے بندہ مر جائے جنازے میں بھی ابو پیچھو لوگ جب لان لگے ہونے، پتہ لگا ملک صاحب جنازہ پڑھنا ہے، پتہ لگا چودھری صاحب جنازے حاضری لگن لگی ہونی ہے تو کرا لے کہ وقت پیا ہونا ہے بھئی ادھر ربے میت پئی ہے تو ادھر بندے ملنے والے ساری جان نہیں چھوڑنے تے اللہ نہیں رضا ہے؟ دسو نہیں رہا یہ اللہ کی رضا ہے؟ یہ تو ساری منہ دکھائی ہے، یہ تو ساری دنیا داری ہے، یہ تو سارا تصنع ہے، یہ تو ساری بناوٹ ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے آج کے اس دور کو دیکھتے ہیں تو حضور کے یہ فرامین ہمیں اور زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں کہ جنازے میں نماز میں پہلی صف میں زیادہ ثواب ہے اور جنازے میں آخری صف میں زیادہ ثواب ہے۔ کبھی توجہ کی ہے اس بات پہ؟ اس ہستے کہ پہلی لینا ہے لیدر دسنے نوی پہلی لینا ہے یا نظر مارو نا تو کیڑا کیڑا جنا کرتے ہیں تو پیچھے کو نہیں پتا ہونا بھی کیڑا آیا ہے یا کیڑا، تو کئی بندے بھی نہیں دسنے وہ بندہ رش زیادہ سی نہیں تو کہ ملے نا پر جنازے چاہے اس کا خدا نے بندیا بھی تو باق ہے اپنا عمل ہی ضائع کیتا ہے، اس تو علاوہ کوئی شاید پڑھ کے لبھی نہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کہا فرمایا نبی جنت میں، صدیق جنت میں، شہید بولیں شہید جنت میں، اور جو اللہ کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جائے اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا کریں، مت کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ کریں مت کریں۔ سال مکڑا ہے لینا آج آخری جمعہ ہے دسمبر کا، اسلامی سال ہے نہیں دسمبر میں آج آخری جمعہ ہے تو کہتا اس سال ہے نا سائیاں کمپیریزن کریے نا موازنہ بھئی کیا کھویا تو کیا پایا۔ اصل جو کتنے جڑے جنہیں سالہ نے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اصل جو کتنے بندے کتنے جنہ پورے روزے رکھے، کتنے بندے جنہ کی روز سویرے اللہ کریم اٹھ کے اپنی بارگاہ حاضری نہیں توفیق عطا فرمائی ہے، کتنے بندے جنہ روز نہیں بنیاد پہ قرآن پڑھے ہے، کتنے بندے جنہ یتیم نہ حق نہیں کھادا، کتنے بندے جنہ مسکین کی رسوا نہیں کیتا، کتنے بندے جنہ موقعوں نہیں نافرمانی نہیں کیتی، کتنے بندے جنہ پہنا نے دلہ میں اپنی جڑی محبت ہے انہوں نے جائیداداں کھس کے نہیں کٹی،
کتنے بندے جنہیں پڑوسیاں نہ خیال رکھے ہیں، کتنے بندے جنہیں اپنی زبان نال کسی کی اذیت نہیں دیتی، کتنے بندے جنہیں اپنے عمل نال کسی کی اذیت نہیں دیتی، کتنے بندے جنہیں جوڑنے کا کام کیتا ہے، کتنے بندے جنہیں توڑنے کا کام کیتا ہے، اسے کوئی جانے کی لوڑ ہے؟ یقین کریں وقت بڑا مشکل ہے اور بڑا نازک ہے، اور دشمن جو چال چل رہا ہے نا، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہے نا، کیا جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آئی ہے نا، یہ جنگ ہے انٹرنیشنل۔ اس ٹیکنالوجی نے یہ ممکن بنا دی ہے، میں یہ ویسے بات سے بات آ گئی ہے تو آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میری طرح کا بندہ آپ کے سامنے ایسے ہی باتیں کرتا ہوا وہ بنا لیں گے جیسے میں باتیں کر رہا ہوں۔ جو بچے یہ کمپیوٹر آئی ٹی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں، اور آپ یہ کہیں گے جی یہ ہمارے مولوی صاحب باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کے مولوی صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ باتیں کرنے والا کون ہے۔ اسی طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر آ کے ہم مسلمانوں کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا ہے، اور ہمیں ہوش ہی کوئی نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، تھے تو وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں آتا۔ اگر کسی نے آنا ہوتا تو فلسطین میں آ جاتا، اگر کسی نے آنا ہوتا تو کشمیر میں آ جاتا، اگر کسی نے آنا ہوتا تو افغانستان میں آ جاتا، اگر کسی نے آنا ہوتا تو چچنیا بوزنیا عراق اس کے اندر وہ آ جاتا۔ اللہ کا بنایا ہوا اٹل قانون ہے، کرنا تم نے خود ہے، مدد میرا رب کرے، لیکن اگر تم کوشش نہیں کرو گے تو تمہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلام حضور نے فرمایا نبی جنتی، صدیق جنتی، شہید جنتی، اور جو کسی اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جو بھی تشریف لے کے جاتا ہے اللہ کریم اس کے اوپر بھی کرم فرماتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب میرے حضور آقا کریم علیہ السلام حضور رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آقا عرض کیا یا رسول اللہ یہ سورہ عصر کی تفسیر بیان فرما دیں۔ کس کی توجہ ہے؟ کس کی؟ سورہ عصر کی تفسیر بیان فرما دیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والعصر، یہ جو عصر ہے یہ تو قسم ہے کہ کیا ہے؟ قسم ہے زمانے کی۔ اور آگے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو خسر ہے نا اس سے مراد ابو جہل ہے۔ خسر سے مراد کیا ہے؟ بولیں بولیں، خسر سے مراد کیا ہے؟ اور اس سے بڑی بدبختی کیا ہے بندے کی کہ کل جہانوں کی رحمتیں بندے کے سامنے کھڑی ہوں اور توفیق نہ ملے، اور وجہ تخلیق کائنات بندے کے سامنے کھڑا ہو اور توفیق نہ ہو، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں۔ خسر سے مراد ابو جہل ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اللہ نے الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لے کے آئے، آمنو سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ آمنو سے مراد کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنے والے، اور نیک عمل کرنے والوں میں سے کہ اللہ کریم نے جس کی تفسیر بیان، اللہ کے نبی نے تفسیر بیان کی، آپ نے فرمایا نیک عمل کرنے والوں کا سرخیل سیدنا فاروق اعظم، ایمان والوں کے سرخیل سیدنا ابوبکر صدیق ہے، عمل والوں کے سرخیل سیدنا فاروق اعظم ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی نصیحت کرنے والوں کے سرخیل سیدنا عثمان غنی ہے، اور صبر کی تلقین کرنے والوں کے سرخیل مولا ابن۔ یہ چار ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جن کی شانیں، جن کے مقام، جن کی عزتیں اور وقار اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں آخری حدیث مبارکہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کتنی؟ سارے بولیں کتنی؟ آج نا آپ بھی گھر جا کے یہ حدیث سن کے نا ایک لسٹ بنائیے گا کہ بات دنیا کی ہو رہی ہے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ کس کی؟ دنیا کی۔ آپ بھی گھر جا کے لسٹ بنائیے گا کہ آپ کو دنیا میں 3 چیزیں کون سی پسند ہیں، پھر کمپیئر کیجئے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے دنیا کی مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، یا رسول اللہ کون سی؟ حضور نے فرمایا پہلی الطیب، خوشبو بڑی پسند ہے۔ کیا؟ سارے بولیں کیا؟ خوشبو بڑی پسند ہے۔ والنساء، اللہ کریم نے جو عورت کی صورت میں نعمت بنائی ہے وہ مجھے بڑی پسند ہے۔ اور تیسری چیز آقا کریم نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔
میری آنکھوں کی ٹھنڈک، بولے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز۔ اب حضور سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف مخاطب ہوئے، حضور نے فرمایا ابو بکر تمہیں دنیا میں کیا پسند ہے؟ جی یہ تین چیزیں بھی سنیں، اس سے پتا چلے گا کہ یہ نبی کے جو رفقاء ہیں، حضور کے جو صحابہ کرام ہیں، اور یہ جو صحابہ کی تمام جماعت کی عظمت اور مینار ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ چہرہ آپ کا ہو، نظر ابو بکر کی ہو۔ چہرہ آپ کا ہو، نظر ابو بکر کی ہو۔ اور دوسری چیز کیا پسند ہے؟ یا رسول اللہ رستہ اللہ کا ہو اور مال ابو بکر کا ہو۔ رستہ اللہ کا ہو، مال ابو بکر کا ہو۔ ابو بکر تیسری چیز کون سی پسند ہے؟ ابو بکر پہ مشکل آ جائے، ابو بکر پہ مشکل آ جائے، آل نبی کی ہو، وسیلہ ابو بکر کا ہو۔ آل نبی کی ہو، وسیلہ ابو بکر کا ہو رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ اچھا پھر حضور سیدنا فاروق اعظم کی طرف مخاطب ہوئے، حضور نے فرمایا عمر تمہیں کون سی 3 چیزیں پسند ہیں دنیا میں سے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے دنیا میں سب سے پہلی چیز جو پسند ہے بھوکے ہوں اور دروازہ فاروق اعظم کا، بھوکوں کی لائن لگی ہو اور کھانا کھلانے کی توفیق اللہ مجھ کو عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا دوسری چیز عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پیاسوں کو پانی پلانا مجھے بڑا پسند ہے۔ حضور نے فرمایا تیسری چیز یا رسول اللہ اگر کسی کے بدن پہ کپڑا نہ ہو تو کپڑا پہنانے کی توفیق اللہ فاروق اعظم کو دے، یہ بھی مجھے بڑا پسند ہے۔ اچھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی کی طرف توجہ کی، فرمایا میرے عثمان تجھے کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ تو سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلی چیز اطعام الطعام، کھانا کھلانا، دوسری چیز وافشاء السلام، لوگوں کے درمیان سلام کو فروغ دینا، اور تیسری چیز والصلاۃ باللیل والناس نیام، یا سر تیسری چیز جب کل کائنات سو رہی ہو عثمان مصلی پہ کھڑا ہو کے اپنے رب کو یاد۔ اب باری آ گئی مولا کائنات کی، سیدنا علی المرتضیٰ کی، مومنوں کے امام کی۔ آپ کو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا علی تجھے کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ اب مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو جو پہلی چیز پسند ہے الصوم فی الصیف، یا اللہ گرمی سب سے زیادہ ہو لیکن علی کا روزہ ہو، گرمی سب سے زیادہ ہو، گرمیوں کا موسم ہو اور میں روزے سے ہوں، یہ مجھے پسند ہے۔ دوسری چیز وَإِكْرَامُ الضَّيْفِ، یا رسول اللہ مہمان آئے گھر علی کا ہو، مہمان آئے گھر علی کا ہو۔ علی تیسری چیز کون سی پسند ہے؟ عرض کرتے ہیں بدر کو بین یدئی کا بالسیف، سونے دل یہ کرتا ہے میدان جنگ ہو، آپ تشریف فرما ہو، نگاہیں آپ کی ہو اور آپ کے سامنے علی دشمنوں کے اوپر تلواروں کے وار کر رہا ہو۔ دیکھیں یہ حضور کے وہ اصحابہ کرام ہیں جن کو اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت جہاں سب صحابہ کرام کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، وہاں جب خلفائے راشدین کی بات آتی ہے، بالخصوص خلفائے اربعہ کی بات آتی ہے، تو ہم سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمتوں کے بھی قائل ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے بھی قائل ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے بھی قائل ہیں، اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے بھی قائل ہیں۔ بس ایک بات اپنے بچوں کو سمجھا کے چلے جائیں، بیٹا زندگی گزارنا تو ادب سے گزارنا، زندگی گزارنا تو ادب، کبھی ایسی ہستی کی بے ادبی نہ کرنا جس کی عزت شان وقار اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان فرمایا ہے۔ اس طرح اگر زندگی گزار کے جاؤ گے تو یقیناً دنیا سے جاؤ گے تو کامیاب و کامران جاؤ گے۔ اللہ کریم ہمیشہ ادب والوں میں رکھے اور ادب سے زندہ رہنے اور ادب ہی کے ساتھ مرنے کی میرا مالک توفیق عطا فرمائے۔